یہ ہے مقام فاطمہ الزہرا۔ اور گرامی قدر حضرات، میں آپ کو پابند کر رہا ہوں، زندگی ایک دفعہ ملنی ہے۔ ہم نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے فاطمہ الزہرا کے بابا کا کلمہ پڑھا۔ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے جنہوں نے قبر میں بھی آنا ہے، ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے جنہوں نے حشر میں بچانا ہے۔ لہذا ہم اہل بیت کا نام ڈر کر نہیں، سولی چڑھ کر لیتے اور ببانگے دوہل لیتے اور کسی لالچ سے نہیں لیتے۔ اس در کے ٹکڑوں پہ تو ہم پلتے ہیں۔ بندہ جہاں کی روٹی کھاتا ہو وہاں کا کم از کم حق تو ادا کرے۔ تیرا کھانا تے تیرے گیت گانا یاد ہو، ان کے گیت نہیں گانے آتے آپ حضرات کو۔ تو گرامی قدر حضرات، آخری بات اپنی سمیٹ رہا ہوں، پاکوں کے ساتھ جو لگ گیا وہ تر گیا، اور جو پاکوں کے خلاف اڑ گیا وہ گیا، مر گیا۔ جو پاکوں کے خلاف اڑ گیا وہ گیا۔ یہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوتی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، ختم نبوت کی آپ بات کر رہے تھے، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مناظر تھا، ہماری طرف سے یہ مناظرے کرتا تھا، مستشرقین کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، یہ منکرین کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، جو حضور کے گستاخ ہیں ان سے مناظرے کرتا تھا۔ لیکن جب سلب ہو جائے نا معاملہ، سلب ہو جائے، حضور نے فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی آدمی رکن اور مقام کے درمیان بھی اپنے آپ کو پابند کر لے، صلی و صام، حضور فرماتے ہیں اگر وہیں کھڑا کھڑا حرم میں نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لقی اللہ، اور اسی حال میں وہ اللہ سے ملاقی ہو، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اہل بیت سے سینے میں بغض رکھتا ہو، نہ حرم کام آئے گا، نہ حرم کی نمازیں کام آئیں گی، نہ حرم کے روزے کام آئیں گے۔ حالت نماز اور حالت روزہ میں حرم میں مر جائے، حضور فرماتے ہیں ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے سیدھا جہنم میں داخل فرمائے، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے رسید۔ آخری بات آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں، اس کے ساتھ اجازت لیتا ہوں۔ نزہۃ المجالس، امام عبد الرحمن صبوری الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، پاکوں کے ساتھ لگ جائیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پڑھ دے پھر چھوڑ دے۔ ایک عارف کا واقعہ لکھتے ہیں، ایک عارف آدمی کا، کہتے ہیں کہ وہ ایک نصرانی تھا، عیسائی، وہ سخت بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، تو یہ جو اللہ کے عارف بندے تھے اس علاقے میں، ان کو پکڑ کے کوئی وہاں لے گیا اس نصرانی کے پاس۔ یہ اس کے سرانے آئے تو اسے آ کر کہا، نصرانی ساری زندگی تو نے نصرانیت میں گزار دی، دین محمدی کا تنتنا ہے، دین محمدی کا شہرہ ہے، تجھے پیغام حق نہیں پہنچا، اسلام قبول کر لے تاکہ تجھے جنت نصیب ہو۔ کہا اسلام قبول کرنے سے جنت ملے گی؟ سنیں، اس نے کہا مجھے اس کی احتیاج نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ عارف نے کہا میں بھی تجھے جانے نہیں دیتا، تیرے سرانے آ ہی گئے ہیں تو تجھے منزل پہ پہنچا کے چھوڑیں۔ کہا اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جا۔ کہا کیا ملے گا؟ کہنے لگے تجھے جہنم سے رہائی ملے گی۔ کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اب آخری بات کی عارف نے، عارف باللہ، کہنے لگے اسلام قبول کر، مسلمان ہو جا، تجھے رب کا دیدار ہوگا، تجھے رب کا دیدار ہوگا۔ وہ یکدم تڑپ اٹھا اور تڑپ کر کہنے لگا ہے آپ ضمانت دیتے ہیں کہ مجھے رب کا دیدار ہوگا اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، جان جانے آفرین کی سپرد کی، کسی ولی کی خواب میں آیا، پاکوں کے خواب، رؤیا صالحہ، یہ پاکوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ لا یعنی نہیں ہوتے، ان کی بھی شرعی حیثیت ہے۔ حضور نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی، نبوت کے اجزاء بھی ختم ہو گئے، نبوت کا 46واں حصہ ہے یہ جو صالح خواب ہے، نیک خواب جو ہے، جو پاکوں کو آتے ہیں۔ وہ ایک ولی کو خواب آیا، اگر حضرت عباس کی خواب میں ابو لہب آ جائے تو بات معتبر ہے، بے شک، اگرچہ وہ انہوں نے اس وقت دیکھی تھی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حالت ایمان میں اب راوی ہوئے تو اب ان کی بات معتبر ہے، اب یہ روایت جو ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ولی کہتے ہیں میں نے خواب میں اسی آدمی کو دیکھا، نصرانی کو، جو پہلے نصرانی تھا پھر مسلمان ہو گیا۔ میں نے پوچھا میرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کہنے لگا مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، بین یدئی، اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے کیوں پڑھا؟ کیا واقعی میرے دیدار کے لیے پڑھا تھا؟ کہا مولا بس یہی بات تھی، ورنہ میں نے تو جنت و جہنم کو کی پرواہ نہیں کی، تیرے دیدار کے لیے کلمہ پڑھا۔ تو رب نے فرمایا جو میرے دیدار کے لیے مسلمان ہوا اس کو مجدہ ہو، اسے میری لقاء بھی ملے گی، اسے میری رضا بھی ملے گی، یعنی دیدار تو دے ہی دوں گا، اب اسے میں جنت بھی عطا فرماؤں گا۔
فرما رہا ہوں۔ عارف باللہ آخری گھڑی سہانے پہ آ گیا تو بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے گیا۔ آخری گھڑی، تو اگر ولی آخری گھڑیوں میں بھی آ جائے اور اتنی دیر کی سنگت بھی مل جائے تو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، جنہوں نے ساری زندگی اولیاء کی صحبت میں گزاری ہو، جن کے سینوں پر ٹیگ لگا رہے قادریت کا، جن کے سینوں پر ٹیگ لگا رہے چشتیت کا، جن کے سینوں پر ٹیگ لگا رہے نقشبندیت کا، جن کے سینوں پر بیج لگا رہے سہروردیت کا، جو ولیوں کی معیت میں، ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں اور ان کی نسبت میں زندگی گزار دیتے ہیں، گرامی قدر حضرات، انہیں اللہ تعالیٰ دو جہان کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر، میری بات ختم ہو گئی، حضور کی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری سے کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے۔ کسی سے پوچھا کہ میری توبہ کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کسی ایک عالم کا پتہ بتایا، راہب کا پتہ بتایا۔ وہ راہب کے پاس گیا، جا کے کہا میں نے 99 قتل کیے۔ اس نے کہا 99 قتل کیے؟ اب تو تیری توبہ کا کوئی سامان نہیں ہو، کوئی راہ نہیں۔ اس نے فقتلہ فکمل بہ 100، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 پورے ہو گئے۔ پھر اللہ نے دل میں بات القاء کی کہ اب توبہ کر ہی لے۔ پھر کسی عالم کا پتہ پوچھا تو کسی نے اسے بتا دیا، فلاں ایک عالم ہے، جا کے اس سے پوچھو۔ اس عالم نے اسے بتایا کہ وہ ایک بستی ہے، اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ تعالی معہم، جا اور جا کے ان کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ جا کر تو بھی اللہ کی عبادت کر۔ اب یہ اس نیت اور ارادے سے نکلا 100 آدمیوں کا قاتل۔ اور جب حضور یہ بیان فرما رہے ہیں تو اس میں بڑا سبق ہے آپ حضرات کے لیے، بڑی حکمت ہے ہم ساروں کے لیے۔ وہ نکلا تو درمیان راستے میں، اذا نصف الطریق، جب آدھے راہ میں پہنچا، اتاہ الموت، حدیث کے الفاظ سے موت آ گئی۔ اب ملائکہ رحمت کے بھی اور ملائکہ عذاب کے بھی، اختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، عذاب کے اور رحمت کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت والے کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف مقبلا الی اللہ تعالی، مقبلا الی اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف راجع ہو کے آیا تھا۔ اور دوسرے کہنے لگے اس نے توبہ کی تو نہیں تھی نا، کر لیتا تو بات اور تھی۔ اسی دوران اللہ نے ایک فرشتے کو صورت بشر میں بھیجا، علی صورت آدمی کی شکل پر بھیجا۔ اس نے آ کے کہا جھگڑتے کیوں ہو؟ کیسو بین الارضین، جدھر سے نکلا ہے جدھر جا رہا ہے دونوں راستے ناپ لو، راہوں کی پیمائش کر لو، جدھر کا قریب نکلا ادھر ڈال دو۔ جھگڑا کیا ہے؟ فَإِذَا قَاسُوا، جب انہوں نے پیمائش کی تو یہ نکلا ادنا الی الارض التی ارادہ، کہ جس کی طرف اس نے ارادہ کیا تھا، جب ماپا گیا تو ایک بالش کتنا، یہ بھی بڑی شے ہوتی ہے جب اس کا تعلق ولیوں سے ہو جائے۔ ایک بالش قریب نکلا اس بستی کی طرف کہ جو ولیوں کی، پاکوں کی، عبادت گزاروں کی بستی تھی۔ اب رحمت کے فرشتے لے گئے۔ امام حسن بصری نے اگلی بات لکھی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں قال قتادہ قال حسن بصری، قتادہ کہتے ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ نعاب صدری ہی، اس نے بس اتنا کر لیا تھا کہ جس وقت اس کی موت آنے لگی تھی تو اس نے اپنے سینے کا رخ پاکوں کی طرف کر لیا۔ اس کا سینہ، یہ جب ہم مر جاتے ہیں تو قبر میں یوں ہی منہ مدینے کی طرف نہیں کیا جاتا، جب منہ ہو جائے تو خدا منہ کے ہو جانے پر جہت کا ہی لحاظ فرما لیتا ہے۔ پاکوں کی بستی کی طرف سینہ ہو گیا تو مقدر ہی چمک اٹھے۔ تو گرامی قدر حضرات، اگر آج آپ غوث اعظم کا دامن تھامیں گے، پاکوں کا دامن تھامیں گے، اہل بیت اور صحابہ کا دامن تھامیں گے، تو اگر سینے ادھر کر لیے جائیں تو بات بن جاتی ہے، جب دل ہی ادھر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر میں اور باطن میں اہل بیت اور اصحاب کی محبت اور اہل بیت کی مودت، اصحاب کا احترام اور انبیاء کرام کی تعظیم، ختم نبوت کا پہرا ہم سب کو دل عطا فرمائے اور اسی عقیدت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔